اصل میں گوادر کے دورے پر آئے تھے۔ گوادر کے لوگوں نے ایک احتجاجی دھرنا شروع کیا ہے اور آج ان کے 23واں دن ہے اور ان کے تمام مطالبات جائز ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے عوام کی ترجمانی کی ہے اور دھرنے سے قبل انہوں نے ہر فورم پر ان کے مطالبات پیش کیے ہیں اور بالآخر مجبور ہو کر وہاں کے لوگوں نے دھرنا شروع کیا ہے۔ گوادر کے نوجوانوں نے بھی کفن پوش جلوس نکالے ہیں، بچوں نے اپنی جگہ پر ریلی نکالی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بلوچ بہنوں نے اور بیٹیوں نے بھی اپنے حقوق کے لیے احتجاجی مارچ کیے ہیں اور دھرنے میں ہر وقت ہزاروں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ بلوچستان کے عوام کا ساتھ دیا ہے، ان کے ہر جائز مطالبے کو ایوانوں میں بھی اٹھایا ہے، جلسوں جلوسوں میں ریلیوں میں ان کا ساتھ دیا ہے اور آج بھی گوادر کو حق دو کہ جو تحریک یہاں کے لوگوں نے شروع کیا ہے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا بہت اہم صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے بھی، اور یہ صوبہ معدنیات سے مالا مال ہے۔ یہاں کے لوگوں کے پاؤں تلے سونا موجود ہے، یہاں قدرتی گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں، یہاں تانبا، کوئلہ، کاپر موجود ہے، یہاں انتہائی زرعی ایسی زمینیں موجود ہیں جو بہترین فروٹ اور پھل پیدا کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ محنتی ہے، یہاں کے نوجوان باصلاحیت ہے، یہاں کے لوگ محب وطن ہے، یہاں کے لوگ انتہائی مہمان نواز لوگ ہیں اور ہر مشکل وقت میں یہاں کے لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان کے تعمیر میں بلوچ عوام کا ایک بہت بڑا کردار ہے جس پر ہم ان کا شکر گزار ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہاں شرح غربت 71% سے زیادہ ہے، یہاں بے روزگاری سب سے زیادہ ہے، یہاں پانی کی کمی ہے، زمین موجود ہے لیکن بنجر ہے، نوجوان موجود ہے لیکن بے روزگار ہے، مٹی موجود ہے لیکن پانی سے محروم ہے، اور گزشتہ عرصے میں طویل عرصے میں وفاقی حکومتوں نے بھی اور صوبائی حکومتوں نے یہاں کے لوگوں کی ترقی پر فوکس نہیں کیا۔ ہم آج اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ترقی عمارات اور بلڈنگ کا نام نہیں ہے، ترقی نام ہے انسان کی ترقی کا، انسان کی تربیت کا، لوگوں کے چہروں پر خوشحالی ہونی چاہیے۔ لیکن بلوچستان میں ہر طرف اندھیرا ہے، اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے ظالم جاگیردارانہ نظام نے اور بیوروکریسی نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس صوبے کو ترقی نہیں دی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے من پسند افراد کو صوبے پر مسلط کیا ہے اور آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سب سے زیادہ کرپشن بلوچستان میں ہے۔ 65% سے زیادہ پیسہ ترقیاتی کاموں کے لیے جو ریلیز کیا جاتا ہے وہ کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے لیکن حکمرانوں کے پانی کے ٹینکیوں میں
پیسے نکل آتے ہیں، اور چاروں طرف وہ لوگ مسلط ہے جنہوں نے اس صوبے کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے اس صوبے کے عوام کے حقوق کو بیچا ہے، جنہوں نے اس صوبے کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، اور ایک خاص کلاس مسلط ہے، باری باری لیتے ہیں، اور انہوں نے اس صوبے کو تعلیم سے بھی محروم رکھا ہے، علاج کی سہولیات سے بھی محروم رکھا ہے، انصاف سے بھی اور حقوق سے بھی محروم رکھا ہے۔ میں ان حالات میں اپنے ملک کی حکمرانوں سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے۔ بلوچستان اگر پسماندہ ہے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اور خاص کر آج کے دن گوادر کے لوگوں کا بہت جائز مطالبہ ہے کہ بارڈر ٹریڈ کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ ملتا تھا، لیکن وہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے مزید بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ بارڈر ٹریڈ ساری دنیا میں ہوتی ہے، اور حکومت اس کو اس لیے سپورٹ کرتی ہے تاکہ یہاں کے پسماندگی ختم ہو۔ تو اگر اس بارڈر ایریا پر کوئی اور کاروبار بھی نہیں ہے، کارخانے بھی نہیں ہیں، روزگار بھی نہیں ہے، سرکاری ملازمتیں بھی نہیں ہے، تو لوگ پھر کیا کھائے گا؟ مٹی کھائے گا یا پتھر کھائے گا؟ لوگ کیا کھائے گا؟ یا لوگوں کے لیے آپ روزگار مہیا کر لیں، یا آپ کے ساتھ اگر روزگار نہیں ہے تو جو لوگوں نے اپنے لیے راستے بنائے ہیں آپ ان کو بے شک ریگولرائز کر لے، لیکن ضرور ان کو فیسیلیٹیٹ کر لے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو 900 کلومیٹر سے زیادہ طویل سمندر کے ایک ساحلی پٹی دی ہے، اور جس ملک کے ساتھ ساحل ہو وہ ملک غریب کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا بھر کی تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ سمندر ہے۔ لیکن ہزارہا سالوں سے یہاں ماہی گیر موجود تھے، اور جال ڈال کر وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، مارکیٹ تک پہنچاتے ہیں، لیکن اب وہاں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ٹرالے لائے ہیں، بڑے بڑے جال ساتھ لائے ہیں، اور ایک مافیاز ہے، ٹرالر مافیا، جنہوں نے مقامی ماہی گیروں کو بے دخل کیا اور ان کے سمندر پر اب انہوں نے قبضہ کیا۔ اب وہ ماہی گیر کیا کرے؟ وہ کہاں جائیں؟ ان کا کاروبار ختم ہو گیا، بے روزگاری عام ہو گئی، اور بالآخر انہوں نے در نہ دیا۔ اس طرح یہاں نوجوانوں میں بے روزگاری ہے۔ حکومت نے اب تک بڑے بڑے اعلانات کیے، جناب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بھی بلوچستان پیکیج کا اعلان کیا کہ ہم اتنے لاکھ نوجوانوں کو روزگار دیں گے۔ پیپلز پارٹی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور پی ٹی آئی کی حکومت نے آنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ وہ 1 کروڑ نوکریاں، اس میں بلوچستان کا ایک بڑا حصہ بنتا تھا۔ اگر آبادی کے شرح کے لحاظ سے بھی بلوچستان کو حصہ ملتا ہے تو یہاں بے روزگاری ختم ہوگی، لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود بھی بلوچستان کے نوجوان کو بھی روزگار نہیں ملا، اور پاکستان کے نوجوانوں کو بھی روزگار نہیں ملا۔ ہم اس لیے حکومت سے یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تو حکومت اقدامات خود لوگوں کو اشتعال دلاتی ہے، اور حکومتی رویے نے خود نوجوانوں کو تشدد کی طرف دھکیلا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کے لیے ایک اسپیشل روزگار کا پیکیج اعلان کیا جائے تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو تسلی ہو۔ اس طرح بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ مسنگ پرسنز ہے، اور یہ بہت شرمناک مسئلہ ہے کہ عدالت موجود ہے، قانون موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رات کے اندھیروں میں لوگوں کے گھروں سے نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور کچھ عرصہ بعد پھر ان کے لاشیں دی جاتی ہیں، اور ہزارہا لوگ یہاں اب بھی غائب ہے۔
تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو مجرم ہے اس کو چھوڑا جائے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مجرم ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، اس کا جرم ثابت کیا جائے، لیکن عدالت کے بغیر، عدالت کے ماوراء لوگوں کو غائب کرنا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، لوگوں کو زمین دوز تہ خانوں میں رکھنا، لوگوں کو مارنا، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ جنگلی قانون ہے، اس کو کبھی ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اور ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں۔ موجودہ حکومت، عمران خان جب حکومت میں نہیں آئے تھے، وہ یہی بات کرتے تھے کہ مسنگ پرسن ہم لائیں گے اگر ہمیں موقع ملا، لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود بھی مسنگ پرسن کا مسئلہ جو کہ تو ہے۔ عمران خان نے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ماں کے ساتھ کئی بار جا کر وعدہ کیا تھا کہ مجھے دعا کرے تاکہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، تو میں پہلے 100 دنوں میں ڈاکٹر عافیہ کے واپس لانے کا اہتمام کروں گا، انتظام کروں گا۔ تو ان کی ماں بھی اب جب فون کرتی ہے تو یہ ان کا فون بھی نہیں اٹھاتا ہے، اور ڈاکٹر عافیہ اسی طرح امریکہ کی جیلوں میں پڑی ہے۔ کیسا بے شرم نظام ہے کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں نے کبھی ایمل کانسی کو گرفتار کر کے، کبھی یوسف رمزی کو گرفتار کر کے، کبھی ڈاکٹر عافیہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ حال یہ ہے کہ یہاں کا اپنا ایک نظام موجود ہے، عدالت موجود ہے۔ ہم اس لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مسنگ پرسن ہے ان کو عدالتوں میں لایا جائے، ان کو چھوڑا جائے، ان کو اپنے والدین کے حوالے کیا جائے، اور یہ نظام مزید برداشت کے قابل نہیں ہے۔ خود حکومت کہتی ہے کہ بلوچستان میں اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ نوجوان منشیات کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو 101 کروڑ کی آبادی میں اگر 10 لاکھ نوجوان منشیات کے عادی ہو، اور وزیر اعظم نے خود اعتراف کیا ہے کہ 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان منشیات کے عادی ہو گئے، تو پھر تو ہمارا مستقبل ہی تباہ ہو گیا۔ اور اس پورے بیلٹ میں ہدایت الرحمان نے جو مطالبہ اٹھایا ہے وہ یہی ہے کہ شراب خانے بند کیا جائے، منشیات پر پابندی لگایا جائے، لوگوں کو منشیات کے دکانوں کے بجائے تعلیم دیا جائے، تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں۔ یہاں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ یہاں کے آبادی کی مناسبت سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں اس لیے مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ بلوچ عوام کو عزت دی جائے۔ یہاں جگہ جگہ جو چیک پوسٹ ہیں، اور وہاں پر جس طرح بلوچ عوام کے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی تذلیل ہو جاتی ہے، اس نے یہاں ایک رد عمل کو پیدا کیا ہے۔ اور ہسپیٹل کے باہر ان کی تلاشی، اسکول کے باہر ان کی تلاشی، اسٹیڈیم اور تفریح گاہوں میں جاتے وقت ان کی تلاشی، تو یہ تو اپنے ملک اور اپنی دھرتی اور اپنی مٹی اور اپنے گھر میں رہتے ہیں یہ لوگ، یہ تمہارے کرایہ دار تو نہیں ہے۔ اصل اس مٹی اور دھرتی اور اس بلوچستان کے اصل مالک تو یہاں کے عوام ہے۔ اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت اس طریقے کو، اس رویے کو بدلے اور بلوچ عوام کو محبت دے دے، ان کی عزت اور احترام اور تکریم کو بحال کرے، تاکہ ان کے چہروں پر ہم مسکراہٹ دیکھ سکے۔ آخر میں یہ عرض کروں کہ پاکستان ہو یا ہمارا صوبہ بلوچستان ہو، 22 کروڑ عوام اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کی آگ میں بالکل جل رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے سانس لینا اس حکومت نے مشکل بنایا ہے۔ لوگوں کے لیے بعض بڑے شہروں میں لنگر خانے اس نے کھول دیے ہیں۔ حال یہ ہے کہ عمران خان نے کارخانوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے لنگر خانے دیے، اور اپنی معیشت کا آغاز انہوں نے انڈے اور مرغی سے شروع کیا تھا۔ اب پتہ نہیں ان کے مرغیاں کب انڈے دیں گے اور کب وہ چوزے دیں گے۔ اس لیے یہ جو فلسفے تھے پی ٹی آئی کے وہ سارے ناکام ہو گئے کہ ہمارے ساتھ 200 سے زیادہ ماہرین معیشت ہے، اور جیسے ہی ہم آئیں گے تو باہر سے ڈالروں کی بارش ہوگی۔ اب ہر محاذ پر یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ جن لوگوں نے اس حکومت کو مسلط کیا ہے ان کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو عوام کے کندھوں پر بٹھائے ہیں جن کا نہ کوئی ویژن ہے، جن کے نہ کوئی اہلیت ہے اور نہ صلاحیت ہے۔
جماعت اسلامی اس ملک میں ایک اسلامی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، ترقی پسند جماعت ہے، اور جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ قوم ترقی کرے، ملک ترقی کرے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ عدل اور انصاف کا نظام ہو۔ عدل اور انصاف کا نظام اللہ کے دین میں ہے، اور کسی نظام میں عدل اور انصاف نہیں ہے۔ اس لیے میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایک چانس اس ملک میں اب جماعت اسلامی کو دینا چاہیے۔ آپ لوگوں نے 35 سال اس ملک میں جنرل ایوب خان کی حکومت، ضیاء الحق کی حکومت، پرویز مشرف کی حکومت، جرنیلوں کی حکومت دیکھا ہے، اور بقیہ جو عرصہ یہاں جن لوگوں نے حکومت کی ہے ان میں بھی اکثریت وہی قیادت ہے جو فوجی گھملوں میں پلے ہیں اور بڑے ہیں۔ انہوں نے جغرافیہ کو بھی محفوظ نہیں بنایا، انہوں نے نظریے کے ساتھ بے وفائی کی۔ اس لیے اب عوام کے ساتھ واحد چوائس ہے جماعت اسلامی۔ میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ شامل ہو کر اس ملک کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ بہت شکریہ۔ مولانا عطیۃ الرحمان کے جو مطالبات ہیں ابھی تک جو اعلانات کیے گئے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اس تناظر میں سر صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ وفاقی اور صوبائی حکومت با اختیار ہیں کہ یہ مسائل حل کر سکیں؟ اگر صوبائی حکومت یا تو گوادر کے لوگوں کی آواز سنے، ان کے مطالبات پورا کرے، ان کو ان کا حق دے۔ اگر وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میرا اختیار نہیں ہے تو پھر گوادر جا کر لوگوں کے ساتھ دھرنے میں بیٹھ جائیں۔ دونوں میں سے ایک کام تو کرے نا۔ وہاں کی جو ماہر ہیں ان سے بھی بات کی، اور وہاں پہ جو بارڈر سے منسلک جو کاروباری افراد ہیں ان سے بھی بات کی ہوگی۔ جو اسلام آباد میں بتایا جا رہا ہے کہ سی پے کے تناظر میں گوادر نے ترقی کی ہے، وہاں کے لوگ خوشحال ہو رہے ہیں، کیا آپ نے وہاں خوشحالی دیکھی، وہاں ترقی آپ نے دیکھا؟ تبھی تو میں ان کے پاس آیا ہوں، ان کے ساتھ کل سارا دن رہا۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی مرکز نے ایک اور وفد بھیجا تھا، ایک مسلسل ہمارا رابطہ ہے، اور اس دھرنے سے قبل میں خود ماہی گیروں کے پاس گیا ہوں، ان کے ساتھ میں نے جرگے کیے ہیں، ان کی بات سنی ہے، ان کی حالت کو دیکھا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے گاڑیوں میں بیٹھ کر گوادر تو آتے ہیں، لیکن وہاں کی جو مقامی باشندے ہیں وہ بیچارے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ ان کا کاروبار ختم ہو گیا۔ تو میں نے سینٹ میں بھی گوادر کے حوالے سے جو بھی مسائل تھے وہ اٹھائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل جماعت اسلامی پاکستان جو مرکزی نظم ہے اس کا اجلاس میں نے بلایا ہے، اور ہمارا یہی ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہم قومی اسمبلی میں بھی گوادر کا مسئلہ اٹھائیں گے، سینٹ میں بھی گوادر کا مسئلہ اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم خیبر پختونخوا اور سندھ کے اسمبلی میں ہمارے ممبران موجود ہے، وہاں بھی یہ مسئلہ اٹھائیں گے، اور ہم پاکستان بھر میں چوک اور چوراہوں میں بھی ان کی آواز لوگوں تک پہنچانے کے ایک نظام بنائیں گے۔ ہم گوادر کے اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہیں، اور اب یہ دھرنا کتنے دن جاری رہے گا اس کا فیصلہ صوبائی حکومت نے کرنا ہے۔ اگر اس نے فیصلہ ان کے مطالبات مان لیے اور ان کی آواز کو سن لیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ عوام کی بات سننا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سنی انسنی کر لیتی ہے تو عوام اپنا احتجاج نہ صرف جاری رکھیں گے بلکہ یہ احتجاج پورے ملک میں پھیل جائے گا۔